محسن داوڑ کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کے حوالے سے اعتراض ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ آج رانا ثناء اللہ نے سوشل میڈیا کے ریگولیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ ہم کچھ قوانین لے کر آئیں گے۔ مسلم لیگ نون ہے وہ بھی اس بات پر متفق ہے، لیکن پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ مولانا فضل الرحمان کو صدر مملکت کا عہدہ دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان غلزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں بات چیت۔ حکومت بننے کے 9 دن بعد بلاخر آج وفاقی کابینہ کے ارکان نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ 30 وفاقی وزراء ہیں، 4 وزرائے مملکت ہیں اور 3 وزیر اعظم کے مشیر ہیں۔ معاونین خصوصی کا اعلان ابھی نہیں کیا۔ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے اور ہر جماعت سے جو وزراء ہیں وہ اس کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی جو ایک سب سے بڑی وزارت ہے وزارت خارجہ، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بنیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے وزارت خارجہ کا عہدہ قبول نہیں کیا، اور اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے، ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک محسن داوڑ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوتے تب تک وہ بھی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امپورٹنٹ چیز ناظرین یہ ہے کہ محسن داوڑ کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کے حوالے سے اعتراض ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، خاص طور پر جو 2 روز پہلے انہوں نے فلور آف دی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی، اور جو پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس پر محسن داوڑ نے افواج پاکستان پر تنقید کی تھی، جس کے بعد ہمارے ایک صحافی ہیں اعزاز سید، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ محسن داوڑ کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے۔ محسن داوڑ کو وفاقی کابینہ میں وزارت انسانی حقوق کا قلمدان دیے جانے کا امکان تھا، لیکن ابھی تک ان کو آج جو کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اس میں محسن داوڑ کا نام شامل نہیں ہے۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے محسن داوڑ کے نام کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا، لگتا یہ ہے کہ وہ اعتراض سن دیا گیا ہے۔ جب اعزاز سید نے ٹویٹ کیا کہ محسن داوڑ کو اسٹیبلشمنٹ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں دیکھنا چاہتی، تو سینئر صحافی کامران خان نے یہ ان کو جواب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو آخری اطلاعات تک ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بالکل نیوٹرل ہیں، لیکن پھر وہ کیسے وفاقی کابینہ میں ایک رکن کو بنائے شامل کیے جانے پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی بات جو مانی گئی ہے وہ انکار تو اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ اختر مینگل کے حوالے سے جو بلوچستان کے علاقے چاغی میں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے، اس پر اختر مینگل کو اعتراض ہے اور وہ بھی اسی وجہ سے کابینہ کا حصہ نہیں بنے۔ آج فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ موجودہ حکومت 3 ووٹوں کے سہارے کھڑی ہے، اور اختر مینگل اگر حکومت کا حصہ نہیں بنتے تو پھر موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ ناظرین، یہ جو آج کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، کچھ ایسے ارکان ہیں خاص طور پر جو سب سے زیادہ ایک اس وقت سوشل میڈیا پر رد عمل آ رہا ہے، وہ جو وفاقی صحت کی وزارت ہے اس کے حوالے سے، اس میں جو اس سے پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان وفاقی وزیر برائے قومی صحت تھے، اب پیپلز پارٹی کے ایم این اے عبد القادر پٹیل جو ہے وہ وفاقی وزیر برائے قومی صحت، انہوں نے آج اس کا قلمدان سنبھالا ہے۔ اس کا بڑا ایک انٹرسٹنگ سا کمپیریزن سوشل میڈیا پہ ڈرا کیا جا رہا ہے کہ فیصل سلطان کس طرح سے انہوں نے مختلف اداروں میں کام کیا، ان کا جو ایکسپیرینس ہے صحت کے شعبے میں، انہوں نے جو مختلف ممالک سے ڈگریز حاصل کی ہیں، فیلوشپس حاصل کی ہیں، ان کا جو صحت کے شعبے میں ایکسپیرینس ہے، اور اس کا وہ جب موازنہ کیا جا رہا ہے عبد القادر پٹیل کے ساتھ، تو عبد القادر پٹیل کی جو بیک گراؤنڈ ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ، جو لیاری گینگ وار سے ان کا تعلق رہا ہے، اس کے علاوہ مختلف مقدمات میں وہ ضمانت کے اوپر ہیں، جو صحت کی وزارت ہے اس پر ڈاکٹر فیصل سلطان اور عبد القادر پٹیل کا کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے۔ دوسری جانب حکومت کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج معاشی میدان میں ہے، اور آج کچھ بڑی حوصلہ شکن سی خبریں آئیں معاشی میدان سے۔ ایک تو ڈالر کی قیمت میں ایک ڈالر نے اونچی اڑان لی، 182 سے اب 184 پر ڈالر چلا گیا ہے، اور دوسری طرف جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ حکومت نے جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے، لگتا یہ ہے کہ ان کو 1 دن میں اب یہ اضافہ کرنا پڑے گا، ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حکومت کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے کہ وہ
عوام کو پر لیٹر کے اوپر ریلیف دے. تو یہ اب جو معاشی ایکسپرٹس ہیں ان کی جانب سے اب یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ حکومت کو یہ قیمتیں بڑھانا پڑیں گی, مصنوعی طور پر یہ قیمتیں نیچے رکھ کر ملکی معیشت کو کھوکھلا کرنے کے یہ بات مترادف ہوگی. تو اب حکومت کے لیے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے اس سپیس کے اندر رہتے ہوئے جس سپیس کی گنجائش نہیں ہے. اگرچہ کہ انہوں نے جو شاہد حقان عباسی ہیں اور مفتاح اسماعیل ہیں وہ آ کے آلریڈی یہ بتا چکے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز زیادہ ہیں اور ہمیں بڑھانا پڑیں گی. وہی جو توجیہات گزشتہ دور حکومت میں حکومتی معاشی ٹیم دیتی رہی ہے وہی اب توجیہات جو ہیں وہ یہ موجودہ حکومت بھی پیش کر رہی ہے. ایک اور توجیہ آج ہمیں جب نئے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ ہیں, انہوں نے جب اپنا قلمدان سنبھالا تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے سوشل میڈیا ریگولیشن کی بات کی. ناظرین, جب گزشتہ دور حکومت سوشل میڈیا ریگولیشن کی بات کرتی تھی تو ہمارے جو آزادی اظہار کے چیمپئن تھے وہ بڑا اعتراض کرتے تھے کہ حکومت آزادی اظہار پر کوئی قدغن لگانے جا رہی ہے. لیکن آج رانا ثناءاللہ نے سوشل میڈیا کے ریگولیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ آزادی اظہار وہاں ختم ہوتا ہے جہاں دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کچھ قوانین لے کر آئیں گے. تو سوشل میڈیا کی ریگولیشن, ویسے ہم تو اس کے بالکل حق میں ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, سوشل میڈیا کو بہت غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں کہ گزشتہ دور حکومت جب یہ بتاتی تھی کہ انٹرنیشنل پرائسز مارکیٹ میں پرائسز بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے ہمیں بڑھانا پڑ رہی ہیں تو اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا تھا, اور وہ گزشتہ حکومت میں جب سوشل میڈیا کے ریگولیشن کی بات کی جاتی تھی تو اس وقت بڑا اعتراض کیا جاتا تھا. لیکن خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ موجودہ حکومت جب یہ آئی ہے تو وہ بھی وہی ساری جسٹیفیکیشنز پیش کر رہی ہے جو گزشتہ حکومت پیش کرتی رہی ہے. لیکن اب وہ جو لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں گزشتہ حکومت پر وہ ان کے اعتراضات ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہے. ایک اور آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کو ٹی وی ٹاک شوز میں آنے کے حوالے سے ان کو روک دیا گیا ہے. ریٹائرڈ فوجی افسران سے گزشتہ دنوں آرمی چیف نے بھی ملاقات کی تھی اور ریٹائرڈ فوجی افسران کی جو غم و غصہ تھا اس حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے وہ بھی سب کے سامنے تھا. تو موجودہ حکومت نے کے آنے کے بعد اب ریٹائرڈ فوجی افسران کی ٹی وی پر آنے کے حوالے سے پابندی کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کچھ آج مصطفیٰ نواز کھوکھر پیپلز پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں, آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایک میریٹ ہوٹل میں جو واقعہ ہوا تھا اس سے بڑے مشہور ہوئے تھے. ان کو وزیر مملکت بنایا جانا تھا لیکن انہوں نے وزیر مملکت کا عہدہ لینے سے انکار کیا ہے. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عہدہ لینا ان کے شایان شان نہیں ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں وزیر مملکت کا عہدہ قبول نہیں کروں گا. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو 4 وزارتیں دی گئی ہیں اور اہم ترین وزارت جس میں وزارت مواصلات ہے وہ ان کو دی گئی ہے. وزیر مذہبی امور, آگے جب حج آنا ہے حج کے لیے بہت سارے انتظامات کرنے ہیں, مولانا عبدالشکور کو وزیر مذہبی امور بنایا گیا ہے. تو 4 وزارتیں مولانا فضل الرحمان کو دی گئی ہیں. پیپلز پارٹی کے بعد 9 وزارتیں ہیں. اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ کا قلمدان سنبھالتے ہیں تو یہ وزارتیں 10 ہو جائیں گی. مسلم لیگ نون کے پاس 12 وفاقی وزارتیں ہیں اور اس میں کچھ اہم وزارتیں جس میں وزیر منصوبہ بندی ہیں, حسن اقبال پہلے بھی وزیر منصوبہ بندی رہے ہیں, خرم دستگیر ہیں, اس کے علاوہ ایاز صادق ہیں کابینہ کا حصہ بنے, خواجہ سعد رفیق ہیں. تو یہ سارے لوگ, اور شاہد حقان عباسی جو حکومت کے فرنٹ ایک طرح سے مین پلیئر جس کو کہتے ہیں, وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے. شاید سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں, وہ بیک اینڈ پہ رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی طرف سے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننا بھی یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دوسری طرف جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کے کچھ اعتراضات ابھی تک موجود ہیں. خاص طور پر مولانا فضل الرحمان نے جس طرح الیکشن کا مطالبہ کیا تھا, مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ ان کو صدر مملکت کا عہدہ دیا جائے. اور جو شہباز شریف ہیں مسلم لیگ نون ہے وہ بھی اس بات پر متفق ہے, لیکن پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ مولانا فضل الرحمان کو صدر مملکت کا عہدہ دیا جائے. اور اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی بھی آنے والے دنوں میں مزید بھی کھل کر سامنے آئے گی. دوسری جانب تھوڑا سا عمران خان کے حوالے سے آج انہوں نے بھی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی اور جو لاہور جلسے کے حوالے سے ان کی تیاریاں جاری ہیں. لاہور جلسے میں بہت اہم اعلان کرنے لگے, لیکن خاص طور پر جو سیاسی ان کے معاملات ہیں اس حوالے سے گزشتہ رات انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر
سراج الحق کو فون کیا. پچھلے دنوں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں جماعت اسلامی نیوٹرل رہی ہے, انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیا اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ نئے الیکشنز کروائے جائیں. اور پھر وزیر عمران خان نے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کو فون کر کے اعتماد میں لیا ہے کہ کس طرح سے ان کے خلاف سازش ہوئی ہے, اور دونوں جماعتوں نے آگے مل کر چلنے پر اتفاق کیا اور مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے. تو عمران خان اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن آج ہم نے کہا تھوڑا سا وفاقی کابینہ میں جو مسائل ہیں اور جو حکومت کو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں اس پر بات کریں. آپ کے کامنٹ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ناظرین, اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں, لائک بھی ضرور کریں اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.